قرآن کی یہ آیت آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے، میں ابراہیمی ہوں، جو فتویٰ لگانا ہے حضرت ابراہیم پہ میرے پہ لگاؤ۔ حضرت ابراہیم کو سمجھاؤ جا کے کہ وہ نرمی سے بات کرتے۔ مرزا کہتا ہے تم نے یہ آیت نہیں سنی انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد انتم وآباؤکم، تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ کہا ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی اسی انداز سے تبلیغ کریں گے، ہم بھی اس طرح کہیں گے، جو کرنا ہے کر لو، یہ کہتا ہے۔ اب میں یہاں پر دو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا اس بدبخت شخص کی کوئی بات کریں، لیکن اس کی گمراہی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ سیدھے سادے مسلمان اس کی جہالت سے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی جو ہے باتوں کو رد کرنے کے لیے دلائل دینا پڑتے ہیں۔ تو جو اس کے سننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح کے، جس طرح یہ کھلم کھلا جاہل ہے، اس کی جہالتوں کو انشاءاللہ ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور مرزا جیلمی کے کسی بھی چاہنے والے کی یہ جرت نہیں ہے کہ ہمارے دلائل کو ہاتھ بھی لگائے، رد کرنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ لگانا بھی اس جیلمی کذاب کے کسی بھی چیلے کے اندر جرت نہیں ہے، نہ ہوگی قیامت تک۔ یہ جو کہتا ہے، پہلی بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ میرا سوال اس کے تمام چاہنے والوں سے یہ ہے، سننے والوں سے یہ ہے کہ کل یہی بات یہ منسوب کر رہا تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، حالانکہ وہاں پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے جہاں ماں آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر پر نہیں فوت ہوئے، پرنٹنگ کی وجہ سے ماں وہ کٹ گیا یا کسی غلطی کی وجہ سے، تو اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہیں، کفر پر مرے ہیں۔ اور اتنے تک اس شخص نے امام صاحب پر بکواس کی کہ وہ بھونک کر گئے ہیں معاذ اللہ۔ اب مرزا جی میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم امام صاحب کو، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بکواس کر سکتے ہو تو پھر میرا بھی رائٹ ہے، میں بھی تم سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جو کافر کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، تو میں تمہیں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو کافر کہہ کر ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر، جد الانبیاء، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے والد کو تم کافر کہہ رہے ہو، تو میں تمہیں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مرزا جیلمی کذاب بھی صحیح بھونک کے گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی باری آئی تو تم نے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کی باری آئی تو میں تمہیں بھی وہی الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ ذرا یہ بھی مجھے بتا، پھر اگر تم کہو کہ یہ قرآن میں لکھا ہے انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یہ قرآن ہے، اگر اس کا کوئی چیلا چمچا یہ جواب دے کہ یہ قرآن ہے، قرآن میں صریح لکھا ہے انتم وآباؤکم، آبا کا لفظ ہے، تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پھر صحیح مسلم میں تو یہ بھی تو لکھا ہے نا، صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر سرکار سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا شخص کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ، ابی و ابا کا، تیرا باپ میرا باپ فی النار، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس میں ہے کہ تیرا باپ میرا باپ جہنم میں ہے۔ تو پھر تم کہو وہ قرآن میں ہے تو میں کہوں گا یہ حدیث ہے۔ تم یہ تعویل کرو گے کہ یہاں آبا سے مراد چچا ہے، تو بدبخت پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ وہاں بھی انتم وآباؤکم میں بھی آبا سے مراد چچا تھا۔ تم یہ بدتمیزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ پہلا میرا سوال یہ ہے، اور دوسرا میرا سوال اس پر یہ ہے
کہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ تھی، وہ کسی سے جو ہے باپ کو بھی ایسے کہہ دیتے ہیں ہمارا بھی مشن ہوا ہم بھی ابراہیمی. نہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے. وہ اللہ کے فرمان نہیں تھا کہ تم اس طرح تبلیغ کرو. میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، کہ تبلیغ کا انداز کیا ہے، انداز تبلیغ کیا ہے. تمہاری طرح یہ انداز تبلیغ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا کہ اس طرح جس کو بھی چاہو کتے کی طرح تم جو ہے پکڑ لیتے ہو، جس طرح کتا پکڑتا ہے اس طرح تم پڑ جاتے ہو اولیاء اللہ کو، انبیاء کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انداز تبلیغ یہ بیان فرمایا، انبیاء کو فرمایا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو فرمایا. سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا. اس کی آیت نمبر 42 کے اندر موجود ہے. آیت نمبر 42-43 میں یہ پورا واقعہ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. فرمایا اے موسیٰ تم دونوں بھائی، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں. فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سر اٹھا رکھا ہے، انہ طغی، سرکشی کر رکھی ہے، سر اٹھا رکھا ہے. آگے فرمایا ان سے تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے، تیری طرح کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے. پھر اللہ کے پیغمبر ڈرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے جلالی پیغمبر تھے، کتنے جلال والے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فرمایا آپ دونوں، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا دونوں نرمی سے بات کریں. فرعون سے بات کرنے جا رہے ہیں، اکڑ کر نہیں، یعنی کہ ہم تو اللہ کی توحید لے کر آئے نبی. فرمایا نہیں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرم بات کریں اس امید پر لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. یعنی کسی سے نرمی سے بات کریں، اگر پیار سے بات کریں تو وہ قبول بھی کر لے گا، وہ اللہ سے ڈر بھی جائے گا. لیکن جس طرح تم سختی سے کرو گے تو وہ بالکل تمہاری طرف نہیں آئے گا. تو یہ انداز تبلیغ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فرمایا. یہ وہ انتم وآباؤکم سے تمہارا استدلال غلط ہے، بلکہ قرآن کی جو تبلیغ ہے وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اپنے پیغمبروں کو بھی فرمایا نرمی سے تبلیغ کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے.